بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ موضوع گفتگو عقد پڑھنے کا طریقہ۔ اب اس ذہن میں توجہ رہے کہ ممکن ہے کہ آپ حضرات نے کسی نکاح میں شرکت کی ہو اور آپ نے دیکھا ہو کہ علماء کرام بہت زیادہ دیر تک صیغے پڑھتے ہیں، تو حقیقت یہ ہے کہ پہلے ہی صیغے سے عقد ہو جاتا ہے، لیکن مختلف الفاظ کے ذریعے سے اور مختلف ترکیب سے صیغوں کو پڑھا جاتا ہے، اور وہ بات کے جتنے بھی صیغے ہیں وہ سب کے سب احتیاط سے ہوتے ہیں۔ لہذا کبھی کہا جاتا ہے زوجتو، کبھی کہا جاتا ہے انکحتو، اور کبھی کہا جاتا ہے انکحتو وزوجتو، یعنی کبھی مراد یہ ہوتی ہے کہ میں اپنی موکلہ کو تمہارے موکل کے نکاح میں لے کے آتا ہوں، اور کبھی اس طرح سے کہا جاتا ہے زوجتو موکلتی، موکلہ کا، کہ میں اپنی موکلہ کو زوجہ بناتا ہوں، زوجیت میں لے کے آتا ہوں تمہارے موکل کی، اور کبھی دونوں طریقے سے کہا جاتا ہے انکحتو وزوجتو، یعنی میں اپنی موکلہ کو تمہارے موکل کی زوجیت میں اور ان کے نکاح میں لے کے آتا ہوں۔ تو یہ جتنے بھی صیغے ہیں بات کے مستحب ہیں۔ بعض دفعہ بعض افراد کسی ایک آدھ صیغے میں اٹک جائیں یا تلفظ نہ کر پائیں، تو اس جانب توجہ رہے کہ اگر ایک آدھ صیغہ غلط ہو جائے یا تلفظ صحیح نہ ہو پائے یا کسی ایک صیغے میں چھینک آ جائے یا بات کٹ جائے یا کوئی بھی چیز رکاوٹ کا سبب بنے تو اس سے نکاح پہ اثر نہیں پڑتا۔ ہاں، اگر ایک ہی دفعہ صیغہ پڑھا جا رہا ہے اور وہ غلط ہو جائے تو ایسی صورت میں عقد نہیں ہوگا، لیکن عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ 10 دفعہ 15 دفعہ 8 دفعہ مختلف تعداد میں علماء کرام عقد کے صیغے جاری کرتے ہیں، کہ جو عموماً احتیاط کی وجہ سے ہے۔ لیکن توضیح المسائل میں فقط سمجھانے کے لیے ایک ہی دفعہ صیغہ لکھا ہوا ہے اور ہم وہی آپ کے سامنے پڑھ دیتے ہیں، اور لہٰذا اگر اس طرح سے بھی آپ اپنے لیے پڑھنا چاہیں، اگر کسی علاقے میں ہیں اور کوئی نہیں ہے کہ جو آپ کے عقد کے صیغے پڑھ سکے، ورنہ آج کل کے دور میں تو یہ کام بہت آسان ہے، کیونکہ کمیونیکیشن آسان ہو چکا ہے۔ تو یہ جو کہا جاتا ہے ٹیلی فون پہ نکاح، تو در حقیقت یہ چند صورتوں میں ہے۔ مثال کے طور پہ لڑکی اور لڑکا امریکہ میں ہیں اور ہمیں اپنی وکالت دیں، تو در حقیقت نکاح تو کراچی ہی میں ہو رہا ہے، لیکن ان دونوں نے نکاح پڑھنے کے لیے ہمیں جو وکالت دی ہے وہ ٹیلی فون کے ذریعے سے دی ہے۔ اب یہ اور مسئلہ ہے کہ جو ہمیں وکالت دے رہا ہے اس کے بارے میں ظاہر میں یقین ہونا چاہیے کہ وہ کون ہیں، کیسے ہیں، واقعا نکاح ہو بھی رہا ہے نہیں ہو رہا ہے، اس لڑکی کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے، کہیں ایسا تو نہیں کہ اس کو احکام ہی نہیں معلوم کہ یہ شادی شدہ ہے یا نہیں ہے، اور اگر طلاق ہوئی ہے تو طلاق صحیح ہے یا غلط ہے۔ تو یہ وہ پرابلم ہے کہ عالم دین کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ لڑکی کس صورتحال میں ہے یا لڑکا کس صورتحال میں ہے۔ تو یہ بالکل ایک الگ موضوع، یہ ہم نے اس وجہ سے بیان کیا کہ ممکن ہے کہ آپ کبھی ہم سے ہی کہیں کہ ہمارے بیٹے اور بیٹی کا نکاح پڑھا دیں، اور ہم آپ کو بھی نہ جانتے ہوں اور آپ کے بیٹی اور بیٹے کو بھی نہ جانتے ہوں، تو بلا شک ہمیں پہلے تحقیق کرنی ہوگی اور اس کے بعد ہم نکاح پڑھا سکیں گے، خصوصاً اس وقت کہ جب آپ لکھا ہوا چاہ رہے ہوں۔ اور دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے ٹیلی فون پہ نکاح کی، کہ جسے کہا جاتا ہے ٹیلی فون پہ نکاح، کہ لڑکی کا وکیل امریکہ میں یا کسی باہر جگہ ہو، اور لڑکے کی جانب سے فرض کریں کہ میں ہوں وکیل اور کراچی میں ہوں، لڑکی نے انہیں اجازت دی ہے، لڑکے نے مجھے اجازت دی ہے، اب ہم دونوں ٹیلی فون پر در حقیقت عقد کے صیغے قبول کر رہے ہیں۔ لڑکی کا موکل امریکہ سے عقد کا صیغہ جاری کر رہا ہے اور کراچی میں بیٹھ کے میں عقد کا صیغہ قبول کر رہا ہوں، یعنی وہ وہاں سے کہہ رہے ہیں کہ میں اپنی موکلہ، فرض کریں کہ ان کا نام ہے زینب، میں اپنی موکلہ زینب کو آپ کے موکل احمد کے نکاح میں قرار دیتا ہوں۔ اب گو کہ یہ جملہ عربی میں کہیں گے، ہم سمجھانے کے لیے آپ کو فقط ترجمہ بیان کر رہے ہیں، بس جب وہ یہ جملہ وہاں سے کہیں گے تو میں یہاں سے جواباً کہوں گا قبلت نکاح لموکلی احمد، میں اپنے موکل احمد کا نکاح قبول کرتا ہوں۔ تو فون پہ نکاح ان صورتوں میں ہوتا ہے یا اس طریقے سے ہوتا ہے۔ اگر کوئی خاتون اپنے عقد کا صیغہ خود پڑھنا چاہیں تو وہ اس طرح سے صیغہ پڑھیں گی،
زوجتک نفسی علی الصداق المعلوم، جواب میں مرد کہے گا قبلت التزویج، کہ میں نے اس تزویج کو قبول کیا۔ اگر کوئی شخص کسی خاتون کی جانب سے صیغہ پڑھے اور کوئی دوسرا شخص مرد کی جانب سے قبول کرے تو ان الفاظ میں صیغہ پڑھا جائے گا زوجت موکلتی، فرض کریں کہ خاتون کا نام فاطمہ ہے تو پھر نام لیا جائے گا، اور نام نہ بھی لیں تو کافی ہے، زوجت موکلتی فاطمہ موکلک احمد علی الصداق المعلوم، یعنی میں اپنی موکلہ فاطمہ کو تمہارے موکل احمد کے عقد میں لے کے آتا ہوں، اسے زوجہ بناتا ہوں، اور جو مہر ہے وہ ہمارے درمیان واضح ہے اور معلوم ہے۔ اب فوراً بعد دولہا کا وکیل کہے گا قبلت نکاح لموکلی احمد علی الصداق، یعنی میں نے اپنے موکل احمد کی جانب سے اس نکاح کو قبول کیا اس مہر پر کہ جو ہمیں معلوم ہے۔ احتیاط یہ ہے کہ جو لفظ عقد کے لیے خاتون یا ان کا وکیل استعمال کرے، مثال کے طور پہ اگر وکیل کہتے ہیں زوجت موکلتی، تو احتیاط یہ ہے کہ قبول کرنے والا بھی قبلت التزویج، یعنی لفظ تزویج کو استعمال کرے، اور اگر خاتون یا ان کے وکیل لفظ استعمال کرتے ہیں نکاح کا انکحت موکلتی، تو احتیاط یہ ہے کہ مرد کی جانب سے جو صیغہ قبول کرنے والا ہو یا مرد اگر قبول کرے تو وہ قبلت النکاح کہے، البتہ اگر خالی قبلت بھی کہہ دے تو یہ بھی کافی ہے، یعنی میں نے قبول کیا۔ اب ممکن ہے کہ بعض کے ذہن میں آئے کہ جب نکاح پڑھا جاتا ہے تو وہاں پر آتا علی الصداق المعلوم، علی المہر المعلوم، تو معلوم سے مراد ہے یعنی ہمیں وہ معلوم ہے، یعنی نکاح سے پہلے وہ ڈسکس ہوا تھا، اس کی مقدار کتنی ہے وہ لڑکی کو بھی معلوم ہے، لڑکے کو بھی معلوم ہے، اور ہمیں بھی معلوم ہے۔ آیا اس کا ذکر کرنا ضروری ہے؟ تو اس کا ذکر کرنا ضروری نہیں ہے۔ یا ممکن ہے کوئی سوال کرے کہ لڑکی یا لڑکے کا نام ضروری ہے، وہ بھی ضروری نہیں ہے۔ اگر ایک ہی دولہا ہے، ایک ہی دلہن ہے، تو بالکل انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ اس دلہن کو ہم اس دولہا کے عقد میں لا رہے ہیں، لہٰذا اگر کہہ دیا انکحت موکلتی تو ظاہر ہے ایک ہی ہماری موکلہ ہے یہاں پر، اور وہ دوسرے صاحب جو لڑکے کی جانب سے ہیں ان کا بھی ایک موکل ہے، یہی دولہا ہے۔ نام اور اشارہ اور ولدیت کا موضوع وہاں پر اہم ہو جاتا ہے جہاں پر بہت سارے دولہا اور دلہن ہوں، یا اقلاً 2 دولہا اور دلہن ہوں، اور واضح نہ ہو کہ ہم کس کا نکاح پڑھا رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر 2 دلہنیں یہاں بیٹھی ہیں، 2 دولہا یہاں بیٹھے ہیں، تو یہ کلیئر ہونا چاہیے کہ اس وقت کس کا نکاح پڑھایا جا رہا ہے، کس کے ساتھ۔ بس فرض کریں کہ اگر ایک جانب 2 دلہنیں، ایک کا نام فاطمہ ہے اور ایک کا نام زینب ہے، دوسری جانب 2 دولہا ہیں، ایک کا نام علی ہے، ایک کا نام عبداللہ ہے، تو ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ فاطمہ کا عقد علی سے اور زینب کا عقد ہم عبداللہ سے پڑھا رہے ہیں۔ اب اگر یہاں پر کنفیوژن ہو جائے تو یہ عقد باطل ہو جائیں گے۔ کیوں باطل ہو جائیں گے؟ کیونکہ جس کا جس سے عقد ہونا تھا ہم نے اس کے برعکس کسی اور سے پڑھا دیا، اور یہ عقد خود بخود باطل ہے، کیونکہ عقد میں اجازت کی ضرورت ہے۔ لڑکی نے ہمیں اجازت دی ہے ایک خاص مرد سے نکاح کی۔ اب یہاں پر یہ نہیں کہہ سکتے غلطی ہو گئی تو یہ لڑکی اس کے نکاح میں چلی گئی، اس کے نکاح میں نہیں گئی، یوں نہیں گئی کہ اس نے اجازت ہمیں دی ہے عقد پڑھنے کی، اس شرط پہ کہ ہم اس آدمی سے نکاح پڑھائیں گے کہ جس سے اس نے اجازت دی ہے، نہ کہ کسی اور سے بھی پڑھا دیں۔ تو بعض دفعہ یہ پرابلم ہوتا ہے کہ نام میں غلطی ہو جاتی ہے، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ نکاح غلط ہو گیا، یا یہ کہ والد کے نام میں غلطی ہو گئی، حسن تھا والد کا نام، غلطی سے حسین کہہ دیا، تو دوبارہ اگر نام صحیح طریقے سے پڑھ دیا جائے تو پبلک کو بھی اطمینان ہو جائے تو بہتر ہے یہ عمل۔ لیکن فرض کریں کہ
نکاح کے بعد کسی نے کہا کہ آپ نے مولانا لڑکی کے والد کو حسن کی جگہ حسین کہہ دیا تھا، تو کیا ایسی صورت میں کوئی پرابلم ہوگا؟ تو جواب دیا جائے کوئی پرابلم نہیں ہے، ہمارا ارادہ تھا اس لڑکی کو اس لڑکے کے نکاح میں لانے کا، یہ ایک ہی لڑکی تھی، اگر ہم نام نہ بھی لیتے تو بھی نکاح صحیح تھا، اور اگر نام کے تلفظ میں غلطی ہو گئی تو بھی نکاح پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ ہاں اگر فرض کریں کہ زینب بنت حسن اور زینب بنت حسین یہ دو لڑکیاں بیٹھی ہوتی اور کنفیوژن ہو جاتا کہ کس کا نکاح کس سے پڑھا دیا، تو ایسی صورت میں کہا جاتا کہ یہ عقد ہوا ہی نہیں، حتیٰ یہ کہنا کہ دوبارہ نکاح ہوگا ان کا۔ ہاں دوبارہ سے مراد یعنی اب دوبارہ پڑھنا پڑے گا، لیکن ان کا نکاح اب تک نہیں ہوا ہے، کیونکہ ان کا نکاح جب ہوگا کہ جب جس لڑکی سے ہم نے وکالت لی ہے جس لڑکے کے لیے، اسی سے اس کا عقد پڑھایا جائے۔ تو حسن و حسین کا پرابلم اگر ایک لڑکی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، دو لڑکیاں ہیں جن میں سے ایک کے والد کا نام ہے، ایک لڑکی کا نام ہے زینب بنت حسن، ایک لڑکی کا نام ہے زینب بنت حسین، اور یہاں ہم کنفیوز ہیں کہ ان میں سے کس کا نکاح پڑھا رہے ہیں، تو ایسی صورت میں کہا جائے گا کہ یہ نکاح نہیں ہوا اور دوبارہ پڑھایا جائے۔ یہ تھے چند مختصر سے احکام عقد کے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد و آل محمد ہمیں اپنے رسول اپنی حجتوں خصوصاً امام زمان علیہ الصلاۃ والسلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔